ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ شریعت کے احکام ہیں اور سارے یاد رکھنے یہ ممکن نہیں ہے، تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مجھے آپ نہ کوئی ایک ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں بس اس نصیحت پر عمل کروں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں اور اللہ کے ہاں میں نجات پا جاؤں۔ کوئی ایک جامع سی بات مجھے آپ ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ جامع بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی بات ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، اور یعنی ہر وقت اللہ کی یاد، ہر وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد کے ساتھ تر ہے تو سمجھ لے تو کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے وہ ہر وقت گالیوں کے ساتھ تر ہوتی ہے، کہ گالیاں، بات بات پہ گالی، اٹھتے ہوئے گالی، بیٹھتے ہوئے گالی، چلتے گالیاں، بس گالی گالی زبان پہ اتنی چڑھی ہوئی ہے کہ ایک ایک جملے میں دو دو گالیاں، اور یہ معمولی بات۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے، اور وہ ہماری زبان اس کے اوپر جھوٹ نہ ہو، سچ ہو، اس پہ غیبتیں نہ ہوں، چغلیاں نہ ہوں، گالی گلوچ نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے تہمتیں اور بہتان بازی نہ ہو، یعنی ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیکھیں کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ ذکر۔ میرے بھائیوں، انسان کے لیے جو ذکر کی ایک عملی شکلیں ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین شکل ہے نا اللہ کے ذکر کی، وہ نماز ہے۔ کیا خیال ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا کہ میرے ذکر کے لیے تو نماز پڑھ۔ تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ دیکھیں نا انسان کے اندر کتنی یکسوئی ہوتی ہے، انسان قیام میں ہوتا ہے، ہاتھ سینے پہ بندھے ہوئے ہیں، نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے، نہ کسی سے بات کر رہا ہے، نہ کسی کی بات سن رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی شکل یعنی قیام سے بھی زیادہ عاجزی، جب انسان رکوع میں چلا جاتا ہے، اور رکوع سے بھی زیادہ عاجزی جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنی ناک تک زمین پہ رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ذکر کی بڑی ہی جامع شکل، میں بات سمجھ آئی ہے نا، بڑی جامع شکل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ مقامات پر اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، یعنی یہ قرآن کے اندر تقریباً 700 مرتبہ یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ نماز قائم کرو، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے نا وہ ہے ہی نماز۔
تو لہٰذا یہ نماز جو ہے نا یہ اللہ کے ذکر کی ایک بڑی جامع شکل، اور اس کے بعد جو دوسری اللہ کے ذکر کی شکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت جو ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک بڑی کامل شکل ہے، اور اللہ نے قرآن کو ذکر قرار دیا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن جو ہے یہ سارے جہانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ اور بڑی مشہور آیت ہے، آپ اکثر پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا۔ تو یہاں الذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی ایک عملی اور کامل اور اعلیٰ ترین شکل وہ نماز ہے، اور اس کے بعد آگے قرآن کی تلاوت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار، اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا یہ اجر اور یہ ثواب بیان کیا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو کم از کم 10 نیکیاں ضرور دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کم از کم ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے باقاعدہ یعنی مثال دے کر آگے بات سمجھائی، اور ایک اچھا ٹیچر اور ایک اچھا معلم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شاگردوں کے ذہن میں بات اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا نہ، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ اور یہ قرآن کی تلاوت کا اجر اور ثواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قرآن کی محض تلاوت اللہ۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم کے اندر ناظرہ اور تلاوت سے آگے بڑھ کر اس قرآن کا ترجمہ سیکھنا اور اس قرآن کی تفسیر سیکھنا، یہ قرآن کی تعلیم کا آگے دوسرا اور تیسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے قرآن کی تعلیم کا؟ ناظرہ، اور دوسرا ترجمہ، اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ تفسیر۔ ہم تو صرف اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھا کر اور آمین گھر میں کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد رشتہ داروں کی ایک دعوت سی کر لی، اور اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ صرف قرآن کا ناظرہ پڑھ لینے سے قرآن کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے؟ جب تک اس کا ترجمہ نہیں آئے گا اور ترجمے کے بعد اس کی تفسیر نہ معلوم نہیں ہوگی کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہمیں سمجھا کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کیا ہمیں ہدایت دے رہا ہے، جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا اس وقت تک قرآن کی تعلیم مکمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ مدینے کے اندر 2 مارکیٹیں تھیں، ایک مارکیٹ کا نام تھا عصفان اور ایک مارکیٹ کا نام تھا عقیق، یہ 2 مارکیٹیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے اٹھے اور وہ عصفان مارکیٹ میں جائے یا وہ عقیق مارکیٹ میں جائے اور وہاں پہ جائے اور اس کو 2 اونٹنیاں، اور وہ اونٹنیاں کہ جن کی اوپر کوہانے، موٹی موٹی کوہانے ہیں، کیا معنی
کہ بڑی پلی ہوئی اور بہترین جوان اونٹنیاں ان کو وہاں سے جائیں اور ان کو وہ اونٹنیاں مل جائیں، نہ کسی سے لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی قطع رحمی، نہ کوئی گناہ کا معاملہ، یعنی وہاں پہ جائے اور کوئی اس کو ہبہ کر کے یا تحفہ کے طور پر اس کو 2 اونٹنیاں دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کلنا نحب یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ ہم وہاں جائیں تو ہمیں جناب جاتی 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ ہمیں خبر ملے کہ یہ جو پاس ہی چوک ہے نا، یہ ڈسکا کا چوک، اور وہاں پر ایک ٹرک کھڑا ہے اور وہ ٹرک جو ہے نا اس کے اوپر وہ گھی کے کلو کے پیکٹ تقسیم کر رہے ہیں اور وہ فری تقسیم کر رہے ہیں، میرے بھائیوں وہاں پر رش کا کیا انداز ہو؟ صرف ایک گھی کا پیکٹ وہ فری دے رہے ہیں کہ کسی رئیس نے، کسی بہت بڑے مالدار نے ایک ٹرک بھیجا ہے، جاؤ یا کر یہ فلاں چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں میں تقسیم کر۔ ایک گھی کا پیکٹ جس کی قیمت 100، 125، 150 کے قریب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھی کے پیکٹ کی بات نہیں کی، یا 5 کلو کے ڈبے کی بات نہیں کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توڑا چاول یا ایک توڑا آٹا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں، آپ نے بہت بڑی بات کہ وہ جائے اور وہاں سے اس کو 2 اونٹنیاں موٹی موٹی کوہانوں والی فری میں مل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون پسند کرتا ہے؟ تو ساری کہنے لگے کہ کلنا نحب یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص یہ پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب پھر اگلی بات سنو، وہ کیا؟ فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے جائے اور جا کر کسی مسجد میں کسی اللہ کے گھر میں جائے اور وہاں سے جا کر صرف قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور 2 آیتوں کی تفسیر وہ اگر سن کر اور وہ سیکھ کر گھر آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر یہ سیکھ کر آ جانا اس کے لیے 2 موٹی موٹی کوہانوں والی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے 2 آیتیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 3 آیتیں سیکھتا ہے تو وہ 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں، اگر کوئی 4 آیتیں سیکھتا ہے وہ 4 آیتوں سے زیادہ بہتر ہیں، اگر کوئی 5 آیتیں سیکھتا ہے وہ 5 آیتوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو سیکھنا وہ کس کے برابر قرار دیا؟ ایک موٹی کوہان والی جوان اونٹنی سے زیادہ بہتر۔ کیوں بھائیو؟ اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو مرکز عمر بن خطاب ہے یہاں پر ہم آئیں گے جمعہ کے دن اور 2 آیتیں یا 3 آیتیں یا 5 آیتیں ہر جمعہ مغرب کے بعد یہاں سکھائی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے مطابق آپ کے فرمان کے مطابق کہ اگر ہم 5 آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سیکھ کر اپنے گھر جائیں گے تو کیا ہمارے لیے قیامت والے دن یہ 5 جوان اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہوں گی؟ زیادہ بہتر ہیں 5 اونٹنیوں سے۔ اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت اونٹنی کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی آدمی۔ اور اگر آپ ہمت کریں تو ہر جمعے آپ یعنی 5-6 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب لے سکتے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا بھائیوں کہ اللہ کے ذکر کی سب سے پہلی شکل کیا ہے؟
سب سے پہلی شکل وہ ہے نماز، اور دوسری شکل کیا ہے؟ تلاوت قرآن، تعلیم القرآن، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری شکل جو ہے نا اللہ کے ذکر کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کبھی صحیح بخاری میں دیکھیں، صحیح مسلم میں دیکھیں، اور دیگر جو سنن اربع ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، باقاعدہ محدثین نے ابواب باندھے ہیں کہ وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے اور وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو کرتے تھے۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار، یہ بھی ذکر الہی کی تیسری شکل ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ کیا ہے؟ ذکر الہی کی تیسری شکل۔ اور اسی طرح آپ نے مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی فلیکسیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے الاذکار بعد الصلوات یا بعد الفرائض، کہ فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے اذکار وہ لکھے ہوتے ہیں نا، وہ 9-10 اذکار ہیں، بندہ وہ یاد کر لے تو وہ نماز سے جب بندہ فارغ ہو تو نماز بھی ذکر ہے اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی ذکر۔ تو بھائیو یہ چیزیں یاد ہو رہی ہیں نا؟ پہلی شکل کیا ہے؟ نماز، اور دوسری شکل قرآن کی تلاوت۔ اور قرآن مجید میں وہ جو بڑی مشہور آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو پاکیزہ دل ہیں، جو صاف ستھرے دل ہیں، اہل ایمان کے دل ہیں، اہل اسلام کے دل ہیں، اہل توحید کے دل ہیں، اہل سنت کے دل ہیں، ان کے دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور وہ جو گندے لوگوں کے گندے دل ہیں، کافروں کے دل، فاسقوں کے دل، فاجروں کے دل، اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کے دل، ان کے دلوں کا اطمینان موسیقی ہے۔ ان کے دلوں کی روح غذا کیا ہے؟ موسیقی۔ ان کو موسیقی سننے میں مزہ آتا ہے، گانے سننے میں مزہ آتا ہے، انہیں فلمیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کا اطمینان ہے ہی ان گندی چیزوں کے اندر۔ ایک گندا کیڑا گندگی میں جا کر اپنے لیے سکون محسوس کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور جو پاکیزہ دماغ والی بلبل ہوتی ہے وہ پھولوں میں جا کر اپنے لیے سکون محسوس کرتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک ہے نماز، اور دوسرے نمبر پر میں نے کیا عرض کیا؟ تلاوت قرآن، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ صبح و شام کے اذکار۔ اللہ توفیق دے، باقاعدہ کارڈ چھپے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو مل جاتے ہیں، اکثر جیب میں پاکٹ سائز کارڈ وہ مل جاتے ہیں صبح و شام کے اذکار۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی صبح و شام کے اذکار کو اپنی روٹین میں لے آئے، اپنے معمولات میں شامل کر لے، وہ صبح کے بھی اذکار کرے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد، اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی صبح و شام کے اذکار کر لے، اللہ جانتا ہے بہت سارے حادثات سے وہ بچ جاتا ہے، بہت سارے حادثات سے بچ جاتا ہے۔ اور چوتھی شکل میں نے کیا عرض کی؟ نماز کے بعد کے اذکار۔ اور پانچویں شکل ہے کہ سوتے وقت کے اذکار۔ آتا ہے نا حدیثوں میں کہ سوتے وقت یہ اذکار کرو، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اور اس کے علاوہ دعا پڑھو، اور پھر وہ سارا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا، یہ اذکار کے خاص خاص مواقع ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار،
فرض نماز کے بعد کے اذکار اور سوتے وقت کے اذکار، اور یہ باقاعدہ کارڈ کی شکل میں مل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائی ہیں وہ ساری دعائیں جو ہیں وہ سب کی سب وہ اللہ کا ذکر ہیں، وہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ کا۔ کیوں بھائیو؟ یاد ہے کہ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے نا، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں تو وہاں جا کر کون سی دعا پڑھنی ہے، اور سفر شروع کرتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، سفر سے اب آپ گھر واپس آ گئے ہیں تو اب کون سی دعا پڑھنی ہے، یہاں تک کہ اگر تم نے گدھے کی آواز سننی ہے تو کیا پڑھنا ہے، مرغ کی آواز سننی ہے تو کیا پڑھنا ہے، بادل کو گرجتے ہوئے سننا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ ایک ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع بھی آتا ہے جو موقع انسان کی ایک خاص ضرورت کا موقع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے بھی دعا بتائی۔ کیا خیال ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذرا بات کو نا سبق کے طور پر یاد کریں تو سب سے پہلا اللہ کا ذکر، اس کی شکل کیا میں نے بتائی ہے، نماز، اور یہ قرآن میں ثابت ہے نا، اقیم الصلاۃ لذکری، اور دوسری شکل کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اور تیسری شکل صبح و شام کے اذکار، اور چوتھی شکل فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور چھٹی شکل کیا ہے؟ سوتے وقت کے اذکار، اور ساتویں میں نے آپ کو شکل یہ بیان کی ہے کہ انسان کے مختلف مواقع پر اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی وہ جو دعائیں ہیں، وہ ساری دعائیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر۔ بھئی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب ذرا اللہ کے ذکر کی نا ایک 8ویں شکل بھی ذرا ذہن میں لائیں اور اس کو ذرا یاد کرنا۔ وہ پتہ ہے کیا ذکر؟ وہ کون سا ذکر الہی ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں بیان کیا، فرمایا کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، فرمایا فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی تو ایک ذکر الہی ہے۔ اب اس ذکر کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، فوراً دل میں خیال آ جائے کہ بھائی اللہ بڑا سخت ہے، وہ بڑی سخت پکڑ والا ہے، لہٰذا میں اب اللہ سے اس گناہ کی فوراً معافی مانگوں۔